قد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ليلة المعراج 3 أشياء، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر امت کے ساتھ، بلکہ ہر انسان کے ساتھ یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس انسان کو اپنی ذات سے جوڑنے کے لیے اور اپنا تعارف کروانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اگر پیغمبر دنیا میں نہ ہو اور سلسلہ نبوت دنیا میں نہ ہو تو انسان کا تعلق نہ اللہ سے جڑ سکتا ہے، نہ انسان کا اللہ سے تعارف ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے پورا ایک سلسلہ چلایا، اور اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے، اور سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا، اور اس کی تکمیل ہوئی خاتم الانبیاء محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوسری بات، اللہ پاک نے ہر امت کے ساتھ یہ احسان بھی فرمایا کہ ان کو جو پیغمبر دیے گئے، ہر پیغمبر کو اللہ نے کوئی خاص معجزہ عطا فرمایا. معجزہ دینے کے 2 مقاصد ہوتے ہیں. ایک مقصد معجزے کا یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی تائید ہو جائے، دلیل بن جائے کہ واقعی یہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تو اس کی بات سچ اور حق پر مبنی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے ہاتھ سے یہ معجزہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو ہر بندہ نہیں کر سکتا، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور انسان کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس انسان کو ایک اطمینان قلبی دینے کے لیے اللہ پاک ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے دیتے ہیں، اور وہ معجزہ اس پیغمبر کے حق میں دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ میں اللہ پاک کا نبی ہوں. بات سمجھ گئے دوست؟ تو معجزے کے دینے کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے. دوسرا مقصد معجزے کا یہ ہوتا ہے کہ جس پیغمبر کو معجزہ دیا جا رہا ہے، اس پیغمبر کی یا اس نبی کی جو امت ہے، یہ معجزہ ان کے لیے ایک عزت، ایک فخر کا باعث بن جائے اور ان کی ایک حیثیت ہو جائے. معجزہ پیغمبر کو ملا، لیکن عزت قوم کی بڑھے گی، امت کی بڑھے گی. اور اس کی مثال علماء نے بڑی خوبصورت پیش کی کہ جیسے بہت سارے لوگ اپنے پاس خاص قسم کی چیزیں رکھتے ہیں. آپ کسی کے گھر گئے
آپ کو نظر آئے گا انہوں نے کوئی سرٹیفکیٹ لگائی ہوئی ہے، کوئی میڈل رکھا ہوا ہے، کوئی ٹرافی رکھی ہوئی ہے، کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے، کوئی تصویر رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ تو یہ ہمارے دادا کو یہ قربانی دینے پر، یہ کارنامہ دکھانے پر فلاں حکمران کی طرف سے بطور یادگار کے یہ شیلڈ دی گئی تھی، یہ ہمارے خاندان میں چلتی ہوئی آ رہی ہے. اس سے اس پورے خاندان کی عزت بڑھ گئی. بات سمجھ؟ ایسی چیزیں لوگ محفوظ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے بڑوں کی نشانی ہے، یہ ہمارے بڑوں کی ایک یادگار ہے. اور وہ جو نشانی اور یادگار ہوتی ہے وہ ملے جس کو بھی ملی ہو، چاہے اس میں صدیاں گزر گئی ہو، لیکن وہ پورا چلتا ہوا خاندان اس پہ فخر کرتا ہے کہ آج یہ چیز یہ ہمارے پاس ہے. اور یہ دنیا میں عام سی بات ہے دوستوں کہ اللہ پاک نے مختلف اقوام کو، مختلف لوگوں کو، مختلف برادریوں کو کسی نہ کسی ایسی عزت والی چیز سے نوازا ہوا ہوتا ہے. معجزہ ملتا پیغمبر کو ہے، صادر پیغمبر کے ہاتھ سے ہوتا ہے، یا اس کو کروایا جاتا ہے، یا اس کو دکھایا جاتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پیغمبر کی امت کا سر ہمیشہ فخر سے بلند ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے لیے ایک عزت، ایک وقار سمجھتی. تو کتنے مقصد ہو گئے دوستوں معجزے کے؟ 2 مقصد ہو گئے. بات سمجھ میں؟ تیسری بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں ایک جملہ اکثر غلط بول دیا جاتا ہے. لوگ جلدی میں یا خوشی میں یا تعجب میں کوئی ایسی چیز دیکھ لے جس میں کوئی انہونی بات ہو، کوئی اجنبی سی بات ہو، کہتے بھئی آج تو معجزہ ہو گیا. کہتے ہیں نا آج تو جی معجزہ ہو گیا. بس انسان چاہے وہ کتنا بھی بڑے درجے کا ہو، حتیٰ کہ وہ صحابیت کے مقام تک آ جائے، لیکن سلسلہ معجزات وہ مکمل ہو جاتے ہیں کن پر؟ انبیاء علیہ السلام. اس کے بعد معجزات نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ کی نشانیاں بہت کچھ ہیں، لیکن وہ معجزہ نہیں کہلائے گا. یہ فرق ذہن میں رکھے دوست. اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ جو چیز پیغمبر کے ہاتھ سے صادر ہو جائے اور عام طور پہ نہیں ہو سکے، جیسے مشرکین نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. آپ علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہوا. ہے نا؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اور اتنا ٹکڑے ہوا کہ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اس طرف تھا، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے دوسری طرف تھا. آپ آج بھی صفا مروہ کی سعی کر کے جب نکلیں گے نا فارغ ہو کے، مروہ سے جو نکلنے کا رستہ ہے دوستو، اس سے نکلیں اور بالکل اپنی ناک کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں. بالکل سامنے اس پہاڑ کا حصہ اب بھی باقی ہے، جو اس پر بھی کام شروع ہے، بہت جلد وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ بعینی ہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اور چاند 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہوا. اب ہر انسان ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص مقام، مرتبہ آپ کو دیا گیا. تو شق قمر ہوا، چاند 2 ٹکڑے ہوا پیغمبر علیہ السلام کی انگلی مبارک کے اشارے سے. تو اس کو کہا جائے گا یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. اسی طریقے سے آپ علیہ السلام
جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں، ایک شخص آیا اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی۔ کہا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا اگر آپ سچے ہیں تو یہ جو سامنے درخت ہے اس کو آپ اپنے پاس بلائیں، اس سے بات چیت کر لیں۔ درخت جو زمین میں گڑا ہوا ہے، چاہے انسان کچھ بھی کر لے درخت آئے گا چل کے؟ نہیں آئے گا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اللہ نے معجزہ صادر فرمایا، آپ نے اشارہ کیا، وہ درخت چل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آپ سے ہم کلامی فرمائی، وہ شخص ایمان لایا۔ اور آج بھی بالکل مسجد حرام کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد شجرہ کے نام سے، چھوٹی سی مسجد ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، یہ مسجد شجرہ اسی جگہ پہ بنائی گئی جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت سے ہم کلامی فرمائی تھی۔ پیغمبر کے ہاتھ پر جو چیز اجنبی ہو لیکن صادر ہو جائے تو وہ چیز کیا کہلائے گی؟ معجزہ کہلائے گی۔ دوسرا درجہ جو ہوتا ہے معجزے کے بعد وہ کہلاتا ہے کرامات کا، کرامت۔ لہذا کرامت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جو اللہ کے مقبول، اللہ کے محبوب، اللہ کے خواص ہیں، نیک بندے ہیں، اس کو آپ مقام صحابیت سے شروع کر کے قیامت تک لے جائیں، جس میں جتنے بھی صالحین ہیں وہ سب آ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا نیک بندے کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کو عام انسان نہیں کر سکتا ہے لیکن ہو جائے، اور وہ بندہ واقعتاً متبع شریعت ہو، متبع سنت ہو، دو باتیں اس میں ہوں، تو جو اس کے ہاتھ سے صادر ہو جائے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے دوست، یہ کرامت ہے، اور اس کے بے انتہا بے شمار واقعات ہیں۔ اور لیکن یہ بات میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھیں کہ یہ کرامت اس نیک بندے کی اختیاری نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے اس کی تائید کے لیے، اور اس سے اللہ کو جو محبت کا تعلق ہوتا ہے اللہ پاک اس کے ہاتھ سے صادر کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ پاک نہ چاہے، اللہ کا حکم اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو، تو یہ نیک بندہ اپنے اختیار سے چاہے کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں، نہیں کر سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وہ اللہ کے حکم اور اختیار پر موقوف ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے واقعات ہم نے اپنے بڑوں سے سنے ہیں، کتابوں میں ہیں، ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں، یہ کرامات کی قبیل میں سے ہے دوستو۔ بات سمجھ گئے؟ یہ کرامات ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ آج دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک ایسا طبقہ بھی وجود میں آیا ہے کہ جو اس کرامت کو عنوان اور لیبل بنا کر اس کے نیچے بہت کچھ اوٹ پٹانگ ڈال دیتا ہے، اور خدا نخواستہ ایسا طبقہ بھی وجود میں آیا ہے کہ جو اس لفظ کرامت کا ایک استہزاء اور مذاق کرتا ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہماری عقائد کی جو کتابیں لکھی گئی عقیدے کی، اس میں واضح طور پہ لکھا ہے وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، نیک لوگوں کے ہاتھ سے کرامت کا صادر ہونا وہ برحق ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے اعانت۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ اعانت۔ اعانت عون سے ہے جس کے معنی ہے مدد کے۔ یہ اعانت ہر مسلمان کو ہو سکتی ہے، کمزور سا مسلمان ہو جس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو جانتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، کمزوریاں ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ہے مسلمان، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک اس کے ساتھ بھی خاص معاملہ فرما دیتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جاتا ہے کہ اچانک اس بیچارے کو کسی چیز کی طلب ہے،
کوئی اسباب سمجھ میں نہیں آ رہے، اور کچھ دیر کے بعد ایسا کوئی انتظام ہو گیا کہ کام بن گیا، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ اعانت ہو گئی. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یا ایک انسان جا رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور اچانک کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، اور بعد میں انسان دیکھے تو یقین نہیں آئے گا کہ بھئی یہ میں کیسے بچ گیا. لیکن اللہ کی ذات ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کا حکم اگر وہاں آیا ہے ہو بھی سکتا ہے. تو یہ سب اعانت کہلائے گا دوست. بات سمجھ گئے دوست؟ چوتھی چیز جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے استدراج. استدراج کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا. ڈھیل دینا یہ ہے تو تعجب کی چیز، لیکن قابل فخر یا قابل شکر نہیں، بلکہ قابل عبرت ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے ماحول میں بکھری ہوئی ملتی ہیں. استدراج اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی نافرمانی پہ تل چکا ہے، دن رات اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شرکیہ کام کرتا ہے، بدعات میں مبتلا ہے، شریعت اور سنت والی زندگی سے دور ہے، نامحرم عورتوں کے ساتھ اختلاط کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، چہرہ ایسا ہے جیسے غنڈہ بدماش ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ کر بھی جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو بڑی سرکار ہے، یہ تو بڑے ولی ہے، لیکن انہوں نے ایسا کر دکھایا. اس پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کی ظاہری شکل و شباہت تو خطرناک ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے جو ہوا وہ تو عام آدمی نہیں کر سکتا. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آپ یہ بات بھی یاد رکھیں. تو کسی فاسق فاجر نافرمان یا اللہ کے مردود بندے کے ہاتھ سے بھی ایسی اجنبی چیزیں صادر ہو سکتی ہے، لیکن ان چیزوں کا صدور نہ کرامت ہے، نہ اعانت ہے، نہ نصرت ہے، بلکہ وہ استدراج ہے. اللہ کی طرف سے اس کو اس دنیا میں ڈھیل دے دی گئی، جو اس بات کی علامت ہے کہ اب اللہ پاک اس کے لیے اس دنیا میں توبے کے دروازے کو بند کر چکے ہیں، اس سے ناراض ہو چکے ہیں اللہ پاک. اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مسلمان نافرمانی بھی کر رہا ہو، پھر بھی اس پر کوئی مشکل حالات، بیماری، احوال نہ آ رہے ہو، تو یہ مقام شکر نہیں بلکہ مقام فکر ہے. نافرمانی کے باوجود ڈھیل دے دی گئی ہے کہ بھئی چلو اب کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. اس لیے کچھ دن پہلے جو درس میں بات ہوئی نا کہ جو اچانک کبھی ہمیں نزلہ آیا، کبھی بخار ہوا، کبھی رگڑ لگ گئی، کبھی پھسل گئے، کبھی پیر میں درد ہو گیا، کبھی نقصان ہو گیا، ہے تو دنیا کی تکلیف، لیکن ایک اعتبار سے شکر کا موقع ہے کہ اللہ پاک فوراً اپنے بندے کو ٹوک دیتے ہیں، تنبیہ کر دیتے ہیں. اس کو تھوڑے سے اپنے احوال کو دیکھ لو، اس پہ غور و فکر کر لو. تو استدراج تو اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ اپنے اس بندے کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے حال پہ کہ چلو یہ دنیا کی زندگی ہے، چند سال اس کو اور کھانے پینے دو، یہ اور اٹا کٹا ہو جائے، چلتا رہے. یہ دوستو معجزات اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اور اللہ پاک اپنے ہر پیغمبر کو معجزات دیتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. ہمارے ہر پیغمبر کے پاس کچھ نہ کچھ معجزات ضرور آتے ہیں. اب یہ جو معجزہ ہوتا ہے ہر پیغمبر کے ساتھ الگ الگ رکھا گیا، تعداد میں بھی، کیفیت میں بھی، زمانے میں بھی، ہر چیز کے اعتبار سے. کسی پیغمبر کا ایک معجزہ ہے، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے 5 ہیں، لیکن معجزوں کی تعداد بھی محدود، معجزے کا زمانہ بھی محدود دوست.
بات سمجھ؟ لہذا آپ نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھی، لاٹھی تھی، اور اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہ لاٹھی پتھر پہ مار دو، اور جب انہوں نے وہ لاٹھی پتھر پہ دے ماری تو اس سے کتنے چشمے جاری ہو گئے؟ 12 چشمے جاری، 12 پانی کے چشمے اس سے جاری ہو گئے۔ یہ اس لاٹھی کے مارنے سے ایک معجزہ ظاہر ہوا، کن کے ہاتھ سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے۔ لیکن بالفرض علماء فرماتے ہیں اگر وہ لاٹھی آج کسی انسان کے ہاتھ آ جائے اور وہ کسی پتھر پہ مار دے تو پانی کے چشمے جاری ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس معجزے کا زمانہ اور اس کا کمال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی مکمل ہو چکا ہے، اب نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوتی تھی، اور کہتے ہیں اس انگوٹھی میں اللہ پاک نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ جنات پر پوری حکومت کرتے تھے، ان کو کنٹرول کرتے تھے۔ جنات ان کے تابع تھے، لیکن چونکہ ان کے مزاج میں شرارت غالب ہے، جنات کے مزاج میں، ان میں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، لیکن شرارت وہاں غالب ہے۔ ان کو قابو کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو نہیں اتارتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے۔ تو اب ان کے وفات کے بعد اگر وہ انگوٹھی کسی کو مل جائے یا پہن لے تو وہ معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا، وہ تو وہاں ختم ہو گیا۔ یا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اگر کسی مردے کے پاس چلے جاتے یا کسی صاحب قبر کے پاس چلے جاتے اور اس پر کہتے قم باذن اللہ، تو کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، تو اللہ پاک اس مردے کو زندہ فرما دیتے اور وہ زندہ ہو جاتا، بات چیت بھی کرتا۔ قرآن کریم میں بھی اس کا قصہ موجود ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مستقل دوبارہ زندگی کی طرف آتا، بلکہ جتنا مقصد پورا ہوتا دوبارہ اس کا انتقال ہو جاتا، ختم۔ تو اب اگر چاہے کوئی کتنا بھی ہو اور جائے کسی قبر کے پاس جا کے اس کو کہے قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہوگا؟ وہ نہیں کھڑا ہوگا، وہ کھڑا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جملہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن وہ ان کی ذات کے ساتھ خاص تھا، وہ آسمانوں پہ زندہ تشریف لے گئے، تو اب وہ معجزہ اب کسی اور کے لیے باقی نہیں رہا، عام انسان کے لیے۔ وقت بھی محدود ہے، اس کا زمانہ بھی محدود ہے، اس کا استعمال بھی محدود ہے، سب چیزیں محدود ہیں۔ لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اس کائنات میں ایک ایسی ہستی آئی، سلسلہ نبوت کی تکمیل جن پر ہوئی، خاتم الانبیاء، محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن کو اللہ پاک نے جو معجزات دیے ان کی تعداد، ان کے فوائد، ان کی کیفیات وہ لامحدود ہے۔ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ حضور علیہ السلام کو کل کتنے معجزات دیے گئے۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کے جو بڑے بڑے معجزات نقل کیے گئے روایات سے وہ 4 ہیں۔ 4 معجزات حضور علیہ السلام کو بڑے دیے گئے، جس میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، پھر معراج ہے، پھر ختم نبوت ہے، پھر صحابہ اکرام ہے۔ یہ 4 معجزات حضور علیہ السلام کے سب سے بڑے ہیں۔ پھر علماء نے لکھا کہ اس کے بعد عمومی معجزات 198 ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے غور و خوض کیا، فکر و تدبر کیا، جمع کیے، تو حضور علیہ السلام کے معجزات تو ابھی تک جہاں تک گن سکا ہوں
وہ 2000 سے اوپر ہے، کوئی تعداد نہیں. لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے دوستوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ ایسا زندہ معجزہ ہے اور ایسا تابندہ معجزہ ہے کہ اگر وہ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا تب بھی وہ انسانیت کے لیے ہدایت تھا. اگر اس قرآن کریم کو ایک عام امتی اور عام مسلمان بھی اپنے سینے سے لگا لے تو اس کے لیے بھی قابل ہدایت ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں. اس لیے کہتے ہیں نا، ایک شخص نے ایک عالم سے پوچھا، ایک عیسائی نے، کہ بھئی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تو آپ کی کتاب میں بھی ہے، قرآن کریم میں نا، پورا قصہ ہے تفصیل سے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کو اپنا خادم رکھا اور پھر وہ عورتوں کو جمع کیا، ان کی دعوت کی، پھل رکھ دیے، چھری ان کے ہاتھ میں دے دی. کن کے ہاتھ میں؟ عورتوں کے ہاتھ میں، اکرام کے لیے. جیسے مہمان آئے، پھل رکھ دیے، چھری دے دی کہ جی آپ کاٹ لیں. اب عورتیں چھری سے پھل کاٹنے لگ گئی اور ادھر یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ان کے سامنے سے گزر جائیں. اس کو دکھانا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا بڑا ہے، کتنا زیادہ ہے. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب گزرے تو ان کا حسن تو بے مثال تھا. تو جب دیکھا تو اب چھری ہاتھ میں، نیچے پھل کٹ رہے ہیں، آنکھیں اوپر ٹکی کی ٹکی رہ گئی، پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو وہ حسن اتنا مدہوش کرنے میں کامیاب ہوا کہ جو پھل کاٹنے تھے اس کے بجائے کیا کاٹ دی؟ انگلیاں کاٹ دی. فقطعن ایدیہن، ان کے حسن کو دیکھ کر کے انگلیاں کاٹ دی. بہت بڑا معجزہ ہے. تو اس شخص نے کہا کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ ہمارے پیغمبر کے پاس تو سب معجزات ہیں، کوئی واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کسی نے انگلیاں بھی کاٹی؟ جب تمہارے پیغمبر کے پاس ہر معجزہ ہے تو ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ پیغمبر کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی. اس مسلمان عالم نے کہا، دیکھیں دماغی حاضری الگ چیز ہے. انہوں نے کہا دیکھیں آپ کو قرآن پاک میں ملے گا کہ ان عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی، لیکن یہ تذکرہ کہیں ملا ہے کہ وہ عورتیں بعد میں یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئیں؟ کہا یہ نہیں ملتا. کہا اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے پیغمبر کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ جو ایک مرتبہ دیکھتا تو سب سے پہلے تو اپنے عقیدے کو تبدیل کرنے پہ مجبور ہوتا، کلمہ پڑھ کے ایمان کے اندر داخل ہوتا، مسلمان ہوتا، اور پھر انگلیاں نہیں کاٹتا، پیغمبر کے حکم پر جہاد میں گردن کاٹنے پہ تیار ہو جاتا. گردنیں کاٹی، نے آپ کو پیش کیا ہے. ہمارے پیغمبر کا حسن تو اتنا اعلیٰ ہے. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ رجب کا مہینہ ہے اور سے ایک روایت میں مشہور ہے اس کے آخری ایام میں معراج کا معجزہ پیش آیا ہے. انشاءاللہ آج مغرب کی نماز کے بعد اس سے متعلق کچھ بات بھی کریں گے. مجلس ہوگی شب معراج سے متعلق، اس میں ساتھی اہتمام سے تشریف لائیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.